انسان کسی سخت تنگی میں پریشانی میں آ جائے، سمجھے کہ اس کی کشتی ڈوب رہی ہے، اس کے کاروبار کی کشتی ڈوب رہی ہے، اس کی تعلقات کی کشتی ڈوب رہی ہے، اور اس کی زندگی کی کشتی ڈوبنے لگی ہے، اس کی مالی وسائل کی یا کی عزت کی کشتی ڈوب رہی ہے، جب بندہ کسی تنگی میں آ جائے کسی بھی قسم کی، تو یہ والا درود شریف وہ کثرت سے پڑھے، 1000 مرتبہ پڑھ لے تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی، اور 300 میں ہی آسانی اللہ عطا فرما دیں گے۔ باقی حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ان تمام پریشانیوں سے نکلنے کے لیے اس درود شریف کو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 70 مرتبہ پڑھ لینا۔ تو روز عشاء کے بعد 70 مرتبہ ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو دن میں 70 مرتبہ ہو جائے۔ میرا الحمدللہ اس عمل کے اوپر اتنا یقین ہے کہ اللہ کی قسم، میں نے جب پریشانیاں تو آتی ہیں، ابھی خود میں 4 مہینے سے ایک خاص آزمائش سے گزر رہا ہوں، تو آزمائشیں آتی ہیں، سب کے اوپر آتی ہیں، کوئی سے وہ نہیں ہے، فارغ نہیں ہے۔ تو کوئی ایسی تنگی پریشان آ جائے، اس درود شریف کو کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی کا حل عطا فرما دے۔ یقین کے ساتھ پڑھیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ یہ درود شریف کون سا ہے اس کا واقعہ سن لیجئے، اور اس کے بارے میں حکم میں شروع میں بتا چکا ہوں، اور پھر آگے بھی اس کی تفصیل ابھی عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے موسیٰ غریر رحمۃ اللہ علیہ، موسیٰ غریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کشتی میں پانی کے جہاز میں سوار ہوا، اور لوگ بھی تھے اس میں، ایسا طوفان آیا کہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ اسی حالت میں مجھے اونگ آ گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم بھی اور کشتی والے سے کہو کہ یہ والا درود شریف 1000 مرتبہ پڑھیں۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درود شریف کو، اس کا نام ہے درود تنجینا یا درود تنجینا، تنجینا کہیں تو ٹھیک، تنجینا کہیں تو ٹھیک، اس کو پڑھو۔ کہتے ہیں میں نے خواب میں زیارت ہوئی، نبی علیہ السلام نے مجھے سکھا دیا تھا، مجھے یاد ہو گیا، اللہ نے یاد کرا دیا، ہم سب نے پڑھا، ابھی 300 مرتبہ ہی پڑھا تھا کہ وہ ہواؤں کو سکون آ گیا اور وہ خطرہ ٹل گیا۔ تو انتہائی مجرب اور انتہائی مفید ہے، اور ہمارے مشائخ کے معمولات میں بھی یہ شامل ہے، درود تنجینا یا تنجینا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر یہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، مانتے ہیں جی، ہم نے تو اس کے صرف بخاری مسلم یا کسی حدیث کا ریفرنس تو نہیں دیا، جو ریفرنس ہے وہی دیا، اور 2-4 نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا، اور جو فائدے کی گارنٹی ہے، جو فائدے کی تفصیل سنانے والے لوگ ہیں، ان میں سے اکثر سارے کے سارے جو ہیں وہ متقی علماء اور مشائخ اور اللہ والے۔ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے، اس کو نہیں ہم رد کر سکتے۔ ہاں اگر کسی کا دل ہے کہ نہیں میں نے صرف وہی درود شریف پڑھنا ہے جو حدیث کے اندر آیا، تو ٹھیک ہے وہ پڑھ لے، لیکن اس کو رد نہ کرے، اس کا انکار نہ کرے۔ درود شریف درود تنجینا جگہ جگہ ملتا ہے، آپ کے موبائلوں میں بھی ہوگا، سب کے پاس ہوگا، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات وفي الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ بے شمار برکات ہیں، یقین کے ساتھ کریں، اللہ خوب رحمتیں عطا فرمائیں۔ ہر کشتی بھی ڈوبتی ہوئی کشتی کو اللہ تعالیٰ سے میں رو پڑا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ پر میری امت کے بارے میں خاص رحمت کو نازل فرمایا ہے، اس کے اوپر میں نے شکر جو ہے نا نفل بھی پڑھے اور لمبا سجدہ ادا کیا شکرانے کے طور۔ اللہ اکبر، وہ کیا فضل تھا؟ وہ فضل یہ تھا، فرمایا کہ جو شخص 1 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے 10 نیکیاں لکھیں گے اور 10 گناہ مٹا دیں گے۔ اور یہ جگہ اس مسجد کا نام ہے مسجد ابی ذر، مسجد نبی شریف کے قریب ہے۔ اس دفعہ الحمدللہ وہاں جانے کا، زیارت کا موقع بھی ملا الحمدللہ۔ تو درود شریف کے فضائل میں سے ایک فضیلت تو یہ ہے کہ 1 مرتبہ انسان اگر درود شریف پڑھ لے گا تو اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے اور 10 گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابہ میں سے ہیں، انصار میں سے، فرماتے ہیں کہ میں نے 1 مرتبہ نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ بہت خوش ہیں اور خوشی کے آثار آپ کے چہرے پہ نظر آ رہے ہیں۔
تو ہم نے پوچھا اللہ کے نبی آج تو بہت خوشی کا معاملہ ہے، چہرہ بہت خوش ہے. آپ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور مجھے آگے بتایا کہ جو شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھیں گے، 10 گناہوں کو معاف کریں گے، اس کے 10 درجے بلند کریں گے اور 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل فرمائیں گے.